بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے بہشت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 39 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 708۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام۔ علی اسم اعظم اور آیت کبریہ ہیں۔ گزشتہ صفحات میں اس آیت شریفہ کی تشریح میں ایک روایت پیش کی تھی کہ جس میں معصوم نے فرمایا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسما ہیں۔ دیکھنا اور سوچنا یہ چاہیے کہ ان اسما سے مراد کیا ہے، بھلا اہل بیت کس طرح اسماء خدا بندی ہو سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اسم اعظم ہوں اور کوئی نام بھی خدا کے نزدیک میرے نام سے بڑا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میں آیت کبریہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی مجھ سے بڑی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، اس نے یقیناً اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں، سورہ نجم آیہ نمبر 18۔ پس ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اور آیت کبریٰ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام اس آیت سورہ اعراف آیہ نمبر 180 تمام اچھے نام تو خدا ہی کے ہیں، انہی ناموں سے پکارو کہ ذیل میں فرمایا جس وقت آپ لوگوں پر کوئی مشکل آن پڑے تو ہم آل محمد کا واسطہ دے کر خداوند کریم سے دعا مانگیے، انشاءاللہ وہ دعا بارگاہ الہی میں جلد قبول ہوگی اور وہ مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ حدیث تفسیر کافی اور تفسیر عیاشی میں نقل کی گئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ خدا کی قسم ہمیں اسماء خدا بندی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر شخص کا عمل ہماری دوستی کی وجہ سے قبول فرماتا ہے۔ اسماء حسنہ کا ورد کرنے سے مشکلات دور ہوتی ہیں اور مسائل حل ہوتے ہیں اور یہ دنیا و آخرت میں سربلندی اور ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اسماء خدا بندی کیوں کر اور کیسے ہیں۔ ہمارے ناموں سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسما سما سے ہے، جس کا معنی ہے علامت۔ مثال کے طور پر آپ ایک نام لیتے ہیں تو اس کے معنی کو دیکھیے اور پھر آپ کو وجہ تسمیہ خود بخود معلوم ہو جائے گی۔ تفسیر صافی میں کہ القدوس کے معنی یہ ہیں کہ جو چیزیں نقصان کی موجب ہوتی ہیں ان سب سے بالکل بری، اور تفسیر قمی میں ہے کہ جہالت کے نتائج اور آفتوں کے اسباب سے ہر طرح سے بری۔ اسلام کے معنی ہے نقصان و عافیت سے محفوظ رہنے والا۔ المومن کے معنی ہے امن دینے والا۔ تفسیر قمی میں کہ وہ اپنے دوستوں کو عذاب سے محفوظ رکھنے والا۔ المہمین کے معنی ہے سختی کے ساتھ نگرانی کرنے والا اور ہر چیز کی حفاظت کرنے والا۔ اور تفسیر قمی میں کہ اس کے معنی ہے کہ ہر چیز دیکھنے والا، ہر جگہ موجود۔ العزیز کے معنی ہے ایسا شخص جس کی مشیت ہر شخص کے بارے میں چل سکے اور اس کے بارے میں کسی کا ارادہ نہ چلے۔ الجبار کے معنی ہے جو اپنی مخلوق کے احوال کی اصلاح کر سکے۔ المتکبر کے معنی ہے ایسا عالی شان بزرگ جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کا احصا کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر ان ناموں کا ذکر فرماتا ہے۔ جناب شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو لفظ احصا آیا ہے اس کے معنی ہیں ان ناموں کے معنی سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنا، یہ نہیں کہ صرف ان کی گنتی گن لینا۔ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے ہر چیز اپنے خالق و مالک اور اپنے صانع کا بتاتی ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے۔ کوئی حرکت کرے تو میں ظاہر ہے کہ اس کو چلانے اور حرکت دینے والا کوئی شخص ہے۔ اسی طرح جب ہم کائنات کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ہر چیز زبان حال سے کہتی ہے کہ اور بتلاتی ہے کہ مجھے خداوند کریم نے خلق فرمایا ہے، وہی مجھے رزق دیتا ہے، وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ جی ہاں، ہر درخت کا ہر پتا اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ خدا کرے کہ انسان ہر چیز کو غور و خوض سے دیکھے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے اس کے بعد اور اس کے ساتھ میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ انسان کے بال، بدن، رگیں، ہڈیاں اور تمام اعضاء کس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں۔
ان کو کس نے پیدا کیا ہے، ان کی زندگی کا اہتمام کون کرتا ہے؟ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات کا سارا نظام خدا بند عالم کے ارادے کا پابند ہے، اور وہ جب چاہے ایک اور نظام جو اس موجود نظام کے علاوہ ہو اور اس پر حاکم و جاری کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں ہمیں جگہ جگہ متوجہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ خدا جو اتنی قدرت و طاقت رکھتا ہے اور اتنا مہربان ہے، تو حق یہ ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کریں، اس کی چوکھٹ پر جبین نیاز جھکائیں، صرف اس کی عبادت کریں، اور جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کی تعمیل میں ہمیشہ کوشاں رہیں اور اس کی مخالفت سے پرہیز کریں۔ گناہ کرنا تو درکنار فکر گناہ بھی نہ کریں۔ یہ خدا ہی کا کرم ہے کہ جس نے ہم کو مختلف منزلوں اور متعدد راستوں سے گزار کر عقل و شعور و احساس کی اس منزل تک پہنچا دیا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب اس کی بدولت ہے۔ اب اس صورت میں کیا یہ درست ہے کہ ہم اس خدا کو بھول جائیں؟ بے شک جو شخص ایسے قادر مطلق اور مہربان خدا پر ایمان کامل رکھتا ہو، وہ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی پریشان نہیں ہوتا اور کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ میں تو اسی کا عاشق ہوں، چونکہ تمام موجودات کا مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے جس شخص کے دل کو نور معرفت منور کر دے تو وہ اللہ کی مخلوقات سے بھی پیار کرے گا۔ جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب تازہ پھل پیش کیا جاتا ہے تو آپ اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے اور اس کو بوسہ دیتے۔ اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتے کیا انگور کو بھی بوسہ دینا چاہیے؟ جی ہاں، جب کوئی دیکھے اور سوچے کہ انگور کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے اس کو نعمت کے طور پر پیدا کیا ہے، تو اپنے منعم حقیقی کی اس نعمت کو بوسہ دینا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، اس لیے ہمارے لیے مٹی سے کس قدر نعمتیں پیدا کی ہیں۔ کیا ہم ان نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان پھلوں کی حیت و رنگوں اور ذائقوں کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ ہر موسم کا الگ الگ پھل ہے، پھر ایک نہیں بے شمار نعمتیں ہیں جو صرف اور صرف انسانی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ قرآن حکیم میں دنیاوی زندگی سے ایمانی زندگی کی طرف رجوع کرنے کو ظلمت سے نور کی طرف اور موت سے زندگی کی طرف آنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب دیکھنے والی آنکھ، سننے والا کان اور سمجھنے والا قلب مل گیا۔ یہ تو نئے شعور کی بیداری ہے، ایک نئی زندگی ہے جس کو حیات طیبہ کہا گیا ہے، جس زندگی میں انسان اپنے ایمان کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ اب جب نظر اور شعور پیدا ہو گیا تو دنیا بے معنی اور زندگی بے مقصد نہیں رہی۔ اب اپنا مقام بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہم دنیا کے لیے نہیں اور ہم اللہ کے لیے ہیں، اور دنیا کے معنی اور مصرف بھی سمجھ میں آ گئے کہ دنیا باطل نہیں کہ اس کو ترک کیا جائے۔ اس دنیا میں سچائی اور حکمت ہے، اس لیے کہ دنیا میں رہ کر یہی اپنا جوہر آشکار ہوتا ہے اور ایک فرد کی بشریت ابدیت کی لامتناہی منازل میں ترقی اور تربیت پا سکتی ہے۔ اس دنیا میں اپنے حصے کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ اسی سے دار آخرت کو کمایا جا سکتا ہے۔ دنیا ہی تو آخرت کی کھیتی ہے، یہی اللہ کا انعام ہے اور ہمارا امتحان ہے۔ آل محمد علیہ السلام آئینہ حق نما ہے۔ احسن کا حسنہ بر وزن فعل ہے، یعنی عمدہ اور اچھا۔ احسن کا مؤنث ہے، تمام موجودات کے تمام اجزاء اللہ تعالیٰ کے ہر اسم میں سموئے ہوئے ہیں اور اس کے علم و قدرت اور حکمت کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن 14 معصومین علیہ السلام کے انوار پاک تمام اسماء سے بہتر اور برتر ہیں۔ وضاحت کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آئینے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ کوئی آئینہ ایسا ہوتا ہے جو چہرے کو حولہ دکھاتا ہے، یعنی صورت صاف نظر نہیں آتی۔ کچھ آئینے چھوٹے اور کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ یہ تمام موجودات آئینے کی مانند ہیں، لیکن بات ظرف کی ہے۔ جتنی کسی کی معرفت ہوگی اتنا ہی اس کو صاف اور واضح نظر آئے گی۔ ان تمام موجودات و مخلوقات میں سے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہر لحاظ سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ان کی سیرت تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ، ان کے فرامین بنی نوع کے لیے رہنما ہیں۔ سیرت کا مطالعہ کرنے والوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ائمہ تحریم علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں صفات کمالیہ و نفسیہ کے اعتبار سے یکتائے روزگار تھے۔ وہ علم، عبادت، سخاوت، زہد، تقوی، قوت رائے اور بصیرت وغیرہ میں سب سے افضل تھے۔ انہوں نے کئی علوم ایجاد فرمائے۔ ان کے اصحاب نے ان سے اخذ کردہ روایت کی مدد سے 6000 سے زائد کتابیں تصنیف کیں۔ ان میں سے 400 کتابیں مشہور ہیں جنہیں اصول اربعہ با کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صرف ربان بن تغلب نے
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے 30,000 احادیث نقل کی ہیں۔ حسن بن وسع جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے اصحاب میں تھے، کہتے ہیں کہ میں نے مسجد کوفہ میں 900 شیوخ سے ملاقات کی، جن میں سے ہر ایک یہ کہتا تھا کہ مجھ سے حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ بے شک ائمہ طاہرین علیہ السلام پوری کائنات کے لیے ہادی اور رہنما ہیں۔ علی اسم العظم، 14 معصومین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں۔ ان کے کردار گفتار کو دیکھ کر انسان بے ساختہ بول اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ، جس خدا کی مخلوق اس قدر عظیم ہے وہ خدا کس قدر باعظمت اور پاک و پاکیزہ ہے۔ ہم زیارت امیر المومنین علیہ السلام میں پڑھتے ہیں، سلام ہو آپ پر اے مولا کہ آپ اللہ کی نعمت ہیں نیک لوگوں پر اور عذاب خدا ہیں فاسق و فاجر لوگوں پر۔ اسم رب کا ذوالجلال والاکرام، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام باعظمت و بابرکت ہے، اس طرح 14 معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ بابرکت ہیں کیونکہ وہ خدا کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کائنات کے لیے حجت بنا کر بھیجا ہے، وہی ہیں خدا کی شریعت کی حفاظت کرنے والے، خدا کے دین کی ترجمانی کرنے والے، قرآن مجید حقیقی مفہوم بیان کرنے والے، پرچم اسلام کو قیامت تک بلند کرنے والے۔ سبحان اللہ، کیسی کیسی شان نرالی ہے۔ حضرت محمد و آل محمد کی کیا بلند رتبہ ان بزرگان دین کا۔ شیعہ و سنی کتب میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم کی طرف اور جنتیوں کو جنت کی طرف روانہ فرمائیں گے۔ ہم عام طور پر زیارت امیر المومنین میں پڑھتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر چشم بینا، گوش شنوا اور خدا کے عطا کرنے والے دست قدرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام۔ سورہ رحمان آیت نمبر 78۔ درس توحید۔ حضور پاک اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال نصا کی روشنی میں توحید کا جو حقیقی تصور ذہن انسانی میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خدا قادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ خدا عالم ہے، یعنی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ خدا بصیر ہے، یعنی کوئی ظاہر و باطن اس سے مخفی نہیں ہے، حالانکہ وہ آنکھ اور کان وغیرہ نہیں رکھتا۔ خدا متکلم ہے، جس چیز میں چاہے قوت گویائی پیدا کر دے، جیسے کہ اس نے درخت میں آواز پیدا کر دی جو موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتا تھا، یا پتھر کے سنگریزوں میں متکلم پیدا کر دیا جو رسول کی رسالت کی گواہی دینے لگے۔ خدا صادق ہے، یعنی اس کا کلام سچا اور درست ہے۔ خدا لا شریک ہے، یعنی کوئی مقام و مکان نہیں رکھتا بلکہ اپنی قدرت کاملہ سے ہر جگہ اور ہر شے میں موجود ہے۔ خدا کی ذات میں حلول نہیں، خدا ہر عیب سے بری اور پاک و صاف ہے۔ خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ دنیا میں اور نہ عقبہ میں۔ خدا بڑا عادل اور انصاف کرنے والا ہے اور وہ کسی امر میں کسی کا محتاج نہیں۔ خدا ظالم و جابر نہیں ہے، یعنی وہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم و جبر نہیں کرتا، اور خدا جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے۔ دلالت عقلی دلالت لفظی سے زیادہ محفوظ ہے۔ موجودات کی دلالت عقلی اور مراتبہ اور مدارج کے لحاظ سے یہ دلالت لفظی دلالت سے بہتر ہے۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام لفظی اسما سے بہتر ہیں اور ان کا رتبہ بلندتر ہے۔ بے شک تمام موجودات اسماء خداوندی ہیں، خدا کی نشانی ہے، لیکن جو رتبہ، جو شان، جو درجہ محمد و آل محمد کو ملا وہ کسی کو بھی نہیں ملا۔ مولانا سید اکبر مہدی سلیم جرولی نے کیا خوب لکھا ہے۔ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، میں اور علی ایک نور سے ہیں، گویا 14 انوار کی تشریف آوری ایک خاص مقصدی کے تحت ہوئی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی کتابت سے صفحہ قرطاس نورانی ہو جاتا ہے، اس کے ذکر سے آئینِ دل پر جلا ہو جاتی ہے، سماعت سے لوح دماغ روشن ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے خدا نے اسی نور سے لوح قدرت کو زینت دی، پیشانی عرش کو مزین کیا، جبین آدم پر اس کی تنویر تھی، کوہ طور پر اسی کا جلوہ، پشت ابراہیم میں اس کا ظہور تھا۔ کہاں تک اس کی شرح کی جائے، نہ زبان میں قوت نہ دل میں اس قدر وسعت۔ کعبے کا نصیب تھا کہ دیوار شک ہوئی، ستارہ نور چمکا میرے خانہ دل کی، ایسی قسمت کہاں کہ شک کے صدر ہو جائے، راز نور مجھ پر منکشف ہو جائے۔ حویث
عشق تو بہت کچھ چاہتا ہے، مگر اعتقاد نے اتنا سمجھنے کی اجازت دی ہے کہ ایک حصہ نور سے جناب عبداللہ کی مشکوات قسمت کا ستارہ چمکا اور دوسرے حصے نے ابو طالب کی مصباح تقدیر کو روشن کیا۔ ایک حصے نے سیرت نبوت کو ضیاء بار کیا، دوسرے حصے نے برج امامت میں نورانیت پھیلائی۔ تقسیم بھی ایسی جو میزان عدل میں تل کر ہوئی ہے۔ شدت نورانیت آنکھوں میں خیرگی پیدا کرتی، کثرت نور سے جو ہر خفی پر نظر نہیں جمتی۔ ایک نے شمع رحمت بن کر آنکھوں میں ایسی ٹھنڈک ڈالی کہ حول محشر فراموش ہو گیا، گوشہ مرقد میں نیند آ گئی۔ دوسرے نے شمع الفت بن کر تاریکی برزخ کو دور کیا، آغوش لحد میں پیر پھیلا کر سوئے بجلیاں اپنا کام کر گئیں۔ پھر بھی یہ راز حل نہ ہو سکا کہ ایک شمع کی دو شاخیں کس مصلحت سے پیدا ہوئی ہیں۔ کیا یہ سمجھوں کہ عالم شہود میں ایک نور دو شاخیں ہوں تو اس کی یکتائی کے دو گواہ بنے؟ اختر اقبال زہرا کہتا ہے کہ اگر ایک نور کے دو حصے نہ ہوئے تو کس آسمان فضیلت سے میرا نور پیدا ہوتا جو میری ہم عصری کرتا۔ مریم کی طرح بے زوج رہیں مادر عیسیٰ پر کیا وجہ فضیلت ہوئی؟ نور کے دو حصے اپنے اپنے مقام پر علیحدہ علیحدہ خاصیتیں لے کر والشمس والقمر کی تفسیر بن کر کونین میں ضیاء بار ہوتے۔ ایک طرف نورانیت زہرا کا یہ عروج تھا کہ فاطمہ کی تعظیم پر رسول کھڑے ہو جاتے تھے، اور دوسری طرف نور علوی کی پابندی کے سیدہ کائنات منزلت امامت کی جبہ سائی پر معمور ہوں۔ نہیں ابھی تسکین نہیں ہوئی، شعاع نور کی باریکیاں اس سے زیادہ مشگافیاں چاہتی ہیں۔ رسول نے باپ ہو کر بیٹی کی تعظیم کی، فاطمہ کی عظمت میں چار چاند لگ گئے، شوہر کے مراتب کو ترقی دے کر حضور کو تعظیم علی کا تابع بنایا۔ اب رسول کا فاطمہ کی تعظیم کرنا کس کو بلند مرتبہ بنایا؟ زہرا کو یا علی کو؟ بہر کیف اس عظمت کا موازنہ کرنا طاقت بشری سے باہر ہے، خدا جانے یا اس کا رسول جانے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خلقت جس طرح غیر معمولی درجہ رکھتی ہے، اسی طرح ان کا انداز زندگی بھی دوسرے افراد سے مختلف ہے۔ جس طرح ان کی سیرت طیبہ دوسروں سے بلند ہے، اسی طرح دنیا و آخرت میں ان کا رتبہ بھی دوسروں سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ بہتر یہ کہ ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ حسن ذاتی اور حسن وصفی۔ گزشتہ صفحات میں آئینے کی مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ آئینے بھی مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، بعض کی اہمیت زیادہ ہے اور بعض کی کم ہے، کچھ قیمتی ہوتے ہیں اور کچھ کم قیمت والے۔ بعض آئینے دو حسن رکھتے ہیں، ایک یہ کہ خوبصورت ہوتے ہیں، دوسرا دوسروں کی خوبصورتی دکھاتے ہیں۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام بھی دو حسن رکھتے ہیں، ایک حسن ذاتی، دوسرا حسن وصفی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا اور اس کے بعد 13 انوار پیدا کیے، یعنی 14 انوار ان تمام روشنیوں کا باعث بنے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو روشنی کا نام و نشان نہ ہوتا۔ اسی طرح بہشت بھی ان انوار پاک کی روشنی سے جگمگائے گی۔ کیا بات ہے میرے حسین کی، آپ کی خوشبو اور آپ کے نور پاک سے بہشت کی شانی دوبالا ہو جائے گی۔ مولانا فروغ کاظمی صاحب نے کیا خوب لکھا کہ نہ زمین کا خاکی فرش تھا، نہ آسماں کا نیلگوں شامیانہ، نہ آفتاب کی ضیاء باریاں تھیں، نہ ماہ و انجم کی نور پاشیاں، نہ فضاؤں کی سرگوشیاں تھیں، نہ ہواؤں کی سرمستیاں، نہ پہاڑوں کی سربلندیاں تھیں، نہ سرسبز و شاداب گھاٹیاں، نہ ٹھہرے ہوئے سمندر تھے، نہ بہتے ہوئے دریا، نہ طائروں کی خوشنمائیاں تھیں، نہ درندوں کی بزم آرائیاں، نہ دل کا اجالا تھا، نہ رات کا اندھیرا۔ غرض کے کچھ نہ تھا، فقط ایک خدا کی ذات تھی جو بے نیازی کے عالم میں اپنے انوار صمدیہ سے اپنے کمال و جمال کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ پھر ارادہ قدرت سے ایک جوہر نور پیدا ہوا جس کے حصار میں انوار کے 13 مرقع اور چمک رہے تھے۔ انہیں انوار طاہرہ کی بدولت عدم کی ہمہ گیر ظلمت وجود کی صلاحیتوں سے جگمگا اٹھیں۔ اسماء اہل بیت اسماء خدا بندی سے مشتق ہیں۔ تفسیر صافی میں حضرت امام سجاد علیہ السلام اپنے والد گرامی اور جد امجد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہوں نے 5 انوار کو دیکھا تھا کہ فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے عرض کی بار الہ یہ انوار کیا ہیں؟ ندا ہے کہ یہ انوار تمام مخلوقات سے افضل ہیں، کائنات کی کوئی چیز بھی ان سے افضل نہیں ہے۔
اور میں نے ان انواری کی خاطر اپنی کائنات اور مخلوقات کو خلق کیا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ عرض کی میں ان ذوات پاک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی اوپر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو تو انہیں محمد و آل محمد کے انوار پاک نظر آئے۔ عرض کی یا اللہ یہ ہیں کون؟ فرمایا یہ محمد ہیں اور میں محمود ہوں، یہ علی ہیں اور میں علی العظیم ہوں، ان کا نام میں نے اپنے نام سے منتخب فرمایا ہے، یہ فاطمہ ہیں اور میں آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہوں، ان کا نام بھی میرے نام سے لیا گیا، یہ حسن ہے اور یہ حسین ہے، چونکہ میں احسان کرنے والا ہوں، انعام و اکرام دینے والا ہوں، اس لیے ان دو شہزادوں کے نام بھی میرے ناموں سے اخذ کیے گئے، گویا پنجتن پاک کے نام خدا کے ناموں سے لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اسماء پاک کے معنی معین فرمائے ہیں۔ عام طور پر لوگ جو نام رکھتے ہیں ان کے معنی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر کسی کا نام زین العابدین رکھا جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس کا نام رکھا جا رہا ہے وہ عابدی ہو، یا کسی بدصورت لڑکی کا نام قمر رکھ دیا جائے، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ بیٹی چاند کی طرح خوبصورت ہی ہو، یا اندھے کا نام چراغ علی رکھ دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کا نام رکھتا ہے ایک طرح تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، دوسرا اس کا معنی و مفہوم بھی ضرور ہو جاتا ہے، اور معنی بھی ایسا کہ جس کی حقانیت سے کوئی انکار نہیں کر سکے۔ مثال کے طور پر اس بابرکت ذات نے حضرت جناب محمد کا نام بھی رکھا ہے، کیونکہ ان کو دیکھ کر یا ان کی سیرت طیبہ کو مطالعہ کر کے ہر انسان بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے واقعتاً اللہ کی ذات حمید بھی ہے، محمود بھی، گویا محمدی اپنے رب کا تعارف کروا رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا نام علی الاعلیٰ سے لیا گیا ہے۔ جب کوئی انسان علی کو دیکھے گا تو وہ ضرور یہ کہہ اٹھے گا کہ جس کا بندہ اتنا بلند اور عرفہ و اعلیٰ ہے، اس کا خدا کتنا بلند ہوگا۔ اس طرح بی بی فاطمہ، حسن اور حسین کو دیکھ لیجئے، ان تمام بزرگوں کی زیارت کر کے یا ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات پاک کا تعارف ہو جاتا ہے۔ حسنت جمیع خصال ہی، آپ پیغمبر اکرام کے تمام اوصاف و خصائل کمالات کو دیکھیں، یہاں تک کہ بعثت سے پہلے بھی، تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ آپ کردار، گفتار، اعمال و افعال غرض کے ہر لحاظ سے ایک پاک و پاکیزہ اور محبوب ترین ہستی ہیں۔ کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جو غیر مکمل ہو، بلکہ آپ کی ذات پاک تمام عمدہ صفات کا مجموعہ ہے، بلکہ آپ کو دیکھ کر یا آپ کے بارے میں پڑھ کر ذات کردگار کا مکمل تعارف ہو جاتا ہے۔ اتنا بلند کردار کہ کسی تعارف کی ضرورت نہ پڑے، اتنا بڑا نام کہ آپ کا نام لینے سے خدا کا نام اور توحید کا تصور سامنے آ جائے۔ حسنت جمیع خصال ہی، اس کی تمام صفاتی بے نظیر و بے مثال ہیں۔ رحمت ایسی کہ اس جیسا کوئی شفیق نہیں، بردبار ایسے کہ وہ ان چیز جیسا حلیم نہیں ہو۔ غرض یہ کہ کوئی صفت، کوئی فضیلت ایسی نہیں جو مکمل و کامل نہ ہو۔ اس طرح حضرت علی علیہ السلام کا نام نامی اللہ تعالیٰ کے نام سے لیا گیا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی ان سے بہتر اور اچھا نہیں ہے۔ آپ کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ جس طرح محمد کی کوئی نظیر نہیں، اسی طرح ان کے بھائی حضرت علی علیہ السلام کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ جتنا علم، جتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے علی کو عطا کی ہیں، اس طرح تو کسی کو بھی نہیں ملی۔ محشر میں جناب سیدہ کی شفاعت کبریٰ سب سے زیادہ قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کا نام اپنے نام فاطر السماوات والارض سے رکھا ہے، یعنی خدا نے اس کائنات کو نور و ہستی عطا فرمائی ہے، اس نے روشنی کو ظلمت سے جدا کیا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب محشر میں تشریف لائیں گی تو تمام اہل محشر سے کہا جائے گا اپنی آنکھیں بند کر لو کہ حضور پاک کی صاحبزادی تشریف فرما رہی ہیں۔ جب آپ تشریف لائیں گی تو کہا جائے گا فاطمہ جو کہنا چاہتی ہو کہو، یا مانگنا چاہتی ہو مجھ سے مانگو، اس وقت تمہاری ہر بات مانی جائے گی۔ تو بی بی اس وقت اپنے تمام ماننے والوں اور محبان اہل بیت کی شفاعت کے بارے میں بارگاہ الہی میں عرض کریں گی۔ حکم ہوگا آج وہی ہوگا جو میرے محبوب کی پیاری بیٹی کہے۔ روایت میں کہ صحرائے محشر میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک کی پیشانی پر لکھا ہوگا ھذا مومن، اور دوسرے کی پیشانی پر ھذا کافر، اور تیسرے کی پیشانی پر ھذا محب لکھا ہوا ہوگا۔ تیسرا گروہ شفاعت کا سخت ترین محتاج ہوگا۔ بی بی ان تمام محبوں کی بخشش کی شفاعت بنوائیں گی، چنانچہ آپ کی شفاعت کبریٰ کی وجہ سے بے شمار لوگ بہشت کی طرف روانہ کر دیے جائیں گے۔ غم حسین، حسن و حسین کا نام اللہ تعالیٰ کے نام سے لیا گیا، یعنی وہ
محسن حقیقی ہے، اپنے بندوں اور اپنی مخلوقات کو بے شمار احسانات اور نعمات کے ذریعے نوازتا رہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے کرم فرماتا ہے، اس لیے ان دو شہزادوں کا نام حسن و حسین رکھا گیا ہے۔ جناب شیخ شوستری کہتے ہیں کہ اگر غم حسین میں کسی کی آنکھ تر ہو اور آنسو باہر نہ نکلے تب بھی وہ بخشش کا مستحق ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ غم حسین میں رونے والا شخص قیامت میں روئے گا نہیں، یہاں تک کہ اسے کسی قسم کی پریشانی بھی لاحق نہ ہوگی۔ احسان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت ان دونوں شہزادوں میں رکھ دی ہے کہ یہ عطائے الہی ہے، ان کی عطا سے جو کچھ بھی ملتا ہے دراصل وہ خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ مانگنے والوں کو اتنا دیتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آسی جو آیت در پہ اسے حر بنا دیا۔ روایت ہے کہ آدم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ بارہ الہ کیا وجہ ہے کہ جب حسین کا نام میری زبان پر آتا ہے تو بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ کتنا درد ہے اس نام میں اور کس قدر رقت ہے اس اسم پاک میں۔ چنانچہ جبرائیل نے آپ کے آنے والے تمام مصائب پیش کیے، جن کو سن کر حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے، اتنا روئے کہ جناب جبرائیل کو دلاسا دینا پڑا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، سورہ رحمان آیت نمبر 78۔ خدا کو ان اسما کا واسطہ دے کر دعا کیجیے۔ گزشتہ مباحث میں ہم ثابت کر چکے کہ اہل بیت اطہاری اسماء خدا بندی ہیں، یعنی ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات الہی اور صفات کا تعارف ہوتا ہے، اور دین یہ الہی کی حفاظت کرنے والے بھی یہی بزرگان دین ہیں۔ انبیاء کرام ائمہ طاہرین علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی صفات کے جمال و جلال کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے وہ بھی اسم اعظم میں اس آیت کریمہ پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہے، پس اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے پکاریے۔ خدا نخواستہ کسی شخص کو کسی مقام پر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ خدا کی حضور میں نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کریں، انشاءاللہ وہ دعا بارگاہ الہی میں ضرور شرف قبولیت حاصل کرے گی اور انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں تسکین کا باعث بنے گی۔ وسیلہ تلاش کرو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اسما میں درجات و مراتب کے لحاظ سے فرق ہے۔ اسما اور واسطے جس قدر مضبوط ہوگا دعا اس قدر جلد مستجاب ہوگی۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ مضبوط ترین وسیلہ حضور پاک کی ذات گرامی اور ان کے بعد اہل بیت علیہم السلام اطہار قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کے لیے کسی کو وسیلہ بناؤ۔ سورہ معاہدہ آیت نمبر 35۔ تفسیر القرآن میں کہ اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ وسیلہ بناؤ بلکہ تلاش کرو۔ معلوم ہوا کہ وسیلہ بنانے والا اللہ ہے اور تلاش کرنا مومنین کا کام ہے۔ غور طلب بات یہ کہ وسیلہ تلاش کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ خدا کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ تقویٰ ہے، یعنی امور خیر کا بجا لانا اور امور بد سے بچنا ہے، لیکن جب تک کوئی ہمیں امور خیر اور امور شر کی حدود نہ بتائے، حرام و حلال کو نہ سمجھائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے آگاہ نہ کرے، ہم تقوی کی منزلوں سے کیسے گزر سکتے ہیں؟ صرف قرآن ہماری نجات اور تقرب عزتی حاصل کرنے کا وسیلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہوتا تو یہ ایک دین کے 73 فرقے نہ ہوتے اور ان کے اصول دین اور فروع اسلامی اور فروع مسائل اختلافی نہ ہوتے۔ لہٰذا ہماری ہدایت کے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہمارے رسول ہے اور ان کے بعد ہمارے ائمہ ہیں۔ یہ ایک عقلی مسئلہ ہے کہ اس دنیا میں بغیر وسائل تلاش کیے ہماری مشکلات حل نہیں ہو سکتی۔ ہم ہر امر میں کامیابی کے لیے کسی نہ کسی وسیلے کی تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح نجات آخرت میں ہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پیش نظر کوئی ایسی ذات نہ ہو جس کے علم و عمل پر ہمیں پورا اعتماد ہو اور رسول نے اس کے ساتھ رہنے کا حکم بھی دیا ہو۔ بس ہمارے اور خدا کے درمیان وہی لوگ وسیلہ ہیں جن کو رسول نے حدیث ثقلین میں قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ انہی کے وسیلے سے ہم بارگاہ عزتی میں تقرب حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ خود مقربان الہی ہیں۔ مسئلہ فیض کی برکت ہے۔ مسئلہ فیض کی برکت سے اس حقیقت کو ہم جناب حضرت سلمان فارسی کی زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جناب سلمان کی چند مفافقوں سے گفتگو۔
چند منافقوں سے گفتگو۔ علامہ مجلسی بحار الانوار کی 19ویں جلد میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت سلمان فارسی مسجد النبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس مسجد میں چند اور منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب بدبخت نعمت ولایت سے محروم تھے۔ جناب سلمان نے فرمایا آپ لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس کو بادشاہ سے کوئی کام ہو اور وہ بادشاہ کی کسی قریبی دوست کے پاس جائے اور وہ اس کی سفارش کر دے تو وہ بادشاہ اس کا کام ضرور کر دے گا۔ سب نے کہا یہ تو ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا آگاہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سب سے قریبی دوست محمد و علی ہیں۔ اگر خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اس سے کچھ مانگ کر منوانا چاہتے ہو تو ان دو بزرگوں کو واسطہ دے کر مانگیے۔ یہ سن کر منافقین حضرت سلمان کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ اگر کسی کے ذریعے اور وسیلے سے دعا قبول ہوتی تو آپ غریب و فقیر کیوں رہ جاتے؟ آپ خدا سے دعا نہیں کرتے کہ آپ کو مدینہ کا امیر ترین شخص بنا دے۔ ان بدبختوں کے نزدیک رزق کھانے پینے پہننے اور دنیاوی لذات کے حصول کا نام ہے، بال بچے ہوں، گھر ہو، گاڑی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں عقل رزق ہے، دراصل غنی ترین امیر ترین وہ شخص ہے جو روحانی لحاظ سے غنی ہو۔ جناب سلمان نے کہا کہ میں ان بزرگوں کا واسطہ دے کر خدا سے مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا واسطہ دے کر خدا سے مانگا ہے اور اللہ تعالیٰ دنیاوی ہے، کروڑوں اور سے زیادہ مال مجھے عطا فرما دیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا اس نے مجھے ایک بہت بڑا خزانہ عطا فرما دیا۔ ان بے وقوفوں نے خیال کیا کہ سلمان کے پاس شاید کوئی مال و منال آ گیا۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خدا سے دعا کی کہ محمد و آل محمد کی برکت سے مجھے ایسا دل عطا فرما جو ہر وقت تیری یاد میں رہے، دوسرا ایسی زبان عطا کر جو ہر وقت ذکر و شکر میں مصروف رہے، تیسرا مصیبتوں اور پریشانیوں کے مقابلے میں صابر و شاکر رہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تین چیزیں مجھے عطا فرما دی ہیں۔